لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کرکٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک میچ نہیں ہے. یہ دھرم ہے، یہ ریلیجن ہے، یہ کریز ہے، یہ پیشن ہے، یہ ڈپلومیسی ہے، پالیٹکس، منی، ایموشنز، ہسٹری، آپ کچھ بھی کہہ لیں، یہ ایک اگلے لیول کی چیز ہے. کل سپر بال کا میچ تھا اور 225 ملین لوگوں نے معاف کیجیے گا 125 ملین لوگوں نے دیکھا. سپر بال ورلڈ کپ کے بعد فٹ بال کے بعد سب سے زیادہ دیکھے جانے والا میچ ہے. اور اس کو اگر آپ ان کمپیریزن کرکٹ دیکھیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، 300 ملین لوگوں نے لاسٹ میچ دیکھا تھا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آفٹر ساکر ورلڈ کپ فائنل یہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میچ ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ 1 میچ 2 ٹیمز 1.5 بلین فینز ایموشنلی انویسٹڈ ہوتے ہیں اس کے اندر. بات کرنا چاہوں گا جو بائیک آؤٹ چل رہا تھا، پاکستان نے بائیک آؤٹ کیا تھا جو میچ 15 فیبروری کو ہونے والا تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس پہ اپڈیٹ کافی اچھا ہے. اگر آپ کرکٹ کے فین ہیں، نئی فین ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو مزہ آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بائیک آؤٹ کو لے کے اتنا ہنگامہ چل رہا تھا، اس قدر ٹرینڈنگ تھا میڈیا پہ، دونوں طرف کے چینلز، آن لائن، آف لائن، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ ایک کریزینس چل رہی تھی. اور اب فائنلی ہوا یہ ہے کہ آئی سی سی کی ٹیم پاکستان پہنچی تھی اور اس ٹیم میں بہت ہی سیزنڈ لوگ، دونوں جو دو ریپرزینٹیو آئی سی سی کے وہاں پر گئے تھے. ایک تو جو پریزیڈنٹ ہیں، جو وائس چیئرمین ہیں، عمران خواجہ اوریجنلی سنگاپور سے ہیں اور یہ سنگاپور کرکٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. یہ وائس چیئر ہیں آئی سی سی کے. اور ان کے ساتھ تھے مبشر عثمانی، یو اے ای بیسڈ ہیں یہ، اور یہ انڈین اوریجن کے ہیں جو آئی سی سی کا حصہ ہیں. یہ دونوں بہت ہی زبردست آدمی اس لحاظ سے مانے جاتے ہیں کہ جو عثمان خواجہ ہے، جو عمران خواجہ ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لائر ہیں وہ اور نیگوسیشن کے بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں. پہلا خیال یہ تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں جے شاہ وہ جائیں، لیکن بعد میں جو بورڈ کے باقی کنٹریز کے ممبرس تھے انہوں نے یہ انسسٹ کیا کہ آپ ان کو بھیجیں. ایک تو یہ لائر ہیں، اسمارٹ ہیں، اور جے شاہ ینگ ہیں تو ان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ ینگ بندہ ایموشنل ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دس، لاہور میں ان کی پورے دن کو 4.5 گھنٹے کی نیگوسیشنز ہوئے اور اس کے اندر بنگلہ دیش کے جو پریزیڈنٹ ہیں کرکٹ بورڈ کے، میمون الاسلام بلبل، ان کو بھی بلا لیا گیا تھا. تھوڑی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ وہاں پر کافی نیگوسیشنز ہوئیں، شرطیں رکھی گئی جن میں بڑی 4-5 شرطیں تھیں. میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلا یہ تھا کہ بنگلہ دیش کو پینلائز نہ کیا جائے، پاکستان کی طرف سے شرط تھی، وہ مان لیا آئی سی سی نے. دوسرا یہ تھا کہ انہیں ورلڈ کپ کے ریونیو سے پیسہ بھی دیا جائے کیونکہ ورنہ ان کی کرکٹ کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وہ بھی مان لیا گیا. تیسرا یہ تھا کہ ایک انٹرنیشنل انہیں کوئی ٹورنامنٹ دیا جائے کیونکہ جو پچھلے سال کا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ تھا وہ وہاں کی جو پولیٹیکل ایجیٹیشن چل رہی تھی اس کی وجہ سے وہ نہیں ہو پایا تھا، تو وہ بھی بات مان لی گئی. کچھ چھوٹی شرطیں تھیں پاکستان کی طرف سے، ان میں سے ایک یہ تھی کہ بائیلیٹرل کرکٹ ہونی چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ جو پیسہ پاکستان کو ملتا ہے وہ زیادہ ملنا چاہیے. پاکستان 4تھ نمبر پہ پیسہ لینے میں، ریونیو جو آئی سی سی کماتا ہے سب سے زیادہ انڈیا کو جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا، تیسرے پہ انگلینڈ اور چوتھے پہ پاکستان. اب چونکہ اس میچ کی ویلیو کا اندازہ ہو گیا تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والا میچ ہوتا ہے. تو پاکستان کی شرط یہ تھی کہ جب یہ میچ اتنا پیسہ کماتا ہے تو ہمیں زیادہ پیسے ملنے چاہیے انگلینڈ سے اور آسٹریلیا سے انڈیا کے بعد. اس شرط کے بارے میں بھی آئی سی سی نہیں مانا، لیکن انہوں نے یہ پرومس کیا ہے کہ اس ریونیو کو بڑھایا جائے گا، بٹ کتنا بڑھایا جائے گا اس کے بارے میں فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. 4 گھنٹے کی یہ میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے محسن نقوی تھے انہوں نے میٹنگ کے بعد 4-4.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹے ہمیں دیجیے، میں پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ بات کر کے آپ کو بتاؤں گا. آئی سی سی نے واپس جا کے یہ کہہ دیا کہ ہم نے کچھ شرطیں مان لی ہیں، اسپیشلی بنگلہ دیش کے بارے میں انہوں نے اناؤنس کر دیا. پاکستان کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا یہ طے پایا تھا کہ پاکستان اس کی اناؤنسمنٹ کرے گا، آئی سی سی نہیں کرے گی، بی سی سی نہیں کرے گی، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نہیں کرے گا. لیکن یہ کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے پاکستان سے کہ وہ یہ میچ کھیلے. شری لنکن کرکٹ بورڈ نے لیٹر لکھ کے کہا کہ آپ یہ میچ ضرور کھیلیں کیونکہ شری لنکا جو ہے وہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت محنت کر رہا تھا اور اس پہ سب سے زیادہ ہوٹلز بک ہوتے ہیں، سب سے زیادہ فلائٹس بک ہوئی ہیں جو کہ بہت تیزی سے کینسل ہونا شروع ہو گئی تھی پچھلے کچھ عرصے سے. سو فائنلی آج پاکستان کی گورنمنٹ نے آفیشیل کر دیا ہے کہ یہ میچ کھیلا جائے گا اور انہوں نے یہ کہا کہ کرکٹ کی بہتری اور یونٹی اور اس طرح کی ساری چیزیں ظاہر ہے جو یوزول ہوتی ہیں یہ میچ کھیلا جائے گا. شری لنکا بہت خوش ہے کیونکہ ان کے ہوٹلز جو ہیں، جیسے یہ نیوز آئی اگلے 4 گھنٹے میں شری لنکن جو سوشل میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہوٹلز کے کمرے جو $200 پر نائٹ جانے والے تھے وہ $1,200 پر نائٹ پہ چلے گئے جیسے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے. اور اسی طرح سے فلائٹس جو ہیں وہ فلی بک ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ تو خیر یہ اپڈیٹ تھا. اچھی چیز یہ ہے کہ کرکٹ ہو رہی ہے.
ایک اور اچھی چیज़ یہ ہے کہ یہ جو ناراضگی تھی جس کو لے کے یہ سارا ایک طرح سے پورا ایک ایپیسوڈ ہوا، پورا ایک ڈرامہ ہوا، اس کے بعد یہ ہے کہ سارے خوش ہیں، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ خوش ہے کہ اس کی باتیں مان لی گئی ہیں، PCB یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ خوش ہے کہ اس کی باتیں مان لی گئی ہیں، شری لنکا ہیپی ہے کہ وہاں پر ٹورزم ہوگی، ICC ہیپی ہے کہ یہ میچ ہونے جا رہا ہے، اور BCCI یعنی انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ خوش ہے کہ یہ میچ ہونے جا رہا ہے. تو ون ون سچویشن ہے سیریسلی. یہ کسی کا جھکنا، وہ جیت گیا وہ ہار گیا، جو ہمارے یہاں ویورشپ کے لیے ظاہر انڈین پاکستانی چینلز کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بیٹر ہوئی ہیں، اور اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے یہ کرکٹ میچ ہو جائے گا تو آنے والے وقتوں میں نئے TORs یعنی ٹرمز آف ریفرنس بنائے جائیں گے تاکہ اس طرح کی سچویشن دوبارہ پیدا نہ ہو. تو یہ تو اپڈیٹ تھا کرکٹ پہ. کنگریچولیشنز اگر آپ کرکٹ لور ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی میگا نیوز ہے فرام پاکستان اس بارے میں. اچھا، اب تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اب تک جو ورلڈ کپ کا جو ہوا ہے، جتنی بڑی ٹیمیں ہیں بیسکلی ایز ایکسپیکٹڈ وہ سارے جیت گئے. آسٹریلیا، انگلینڈ پہلے میچز جیت گئے، انڈیا جیت گیا، پاکستان جیت گیا، اس کے علاوہ شری لنکا نے اپنا میچ جیت لیا ہے. 2-3 میچ بہت کلوز ہوئے ہیں. آئرلینڈ نے پاکستان کو کافی ٹف ٹائم دیا. اسی طرح سے بنگلہ دیش نے انڈیا کو کافی ٹف ٹائم دیا، آل دو کہ کنوینئنٹلی وہ جیت گئے، لیکن ایک موقع پہ 60-70 پہ 4 مین بیٹسمین آؤٹ ہو چکے تھے. اسی طرح سے جو افغانستان کا میچ تھا نیوزی لینڈ کے ساتھ، بہت زبردست قسم کا میچ ہوا. نیپال کا میچ بہت ہی امیزنگ تھا انگلینڈ کے خلاف، 184 رنز بنائے. سو فار رزلٹ ایسے ہی ہے جیسے پریڈکٹ کیا جا رہا تھا. یہ ایسوسیٹ ٹیمیں جو ہیں کچھ تھوڑا بہت اپسیٹ کر سکتی ہیں میچ جیت کے، بٹ رائٹ ناؤ فرسٹ سٹیج پہ ہیں. 4 گروپس ہیں، 2 سیمی فائنلز ہوں گے. فائنل جو ہے وہ 8 مارچ کو کھیلا جائے گا کولمبو میں، اور جو یہ شروع ہوا تھا میچ 7 فیبروری کو شروع ہوا تھا. تو ابھی فرسٹ سٹیجز ہیں، لیکن آگے جو ہے ظاہر ہے یہ میچ کے انٹرسٹڈ میچز شروع ہو جائیں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو فکسچر ہے انڈیا پاکستان کا، کہ اتنا ڈرامہ ہو گیا ہے کہ ایک بال ابھی تک نہیں پھینکا گیا. میچ شروع بھی نہیں ہوا، شروع ہونے میں بھی ابھی ایک پورا ویک باقی ہے. لیکن اتنا مائلیج اس سے سوشل میڈیا پہ مل چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدر آف آل میچز. لگتا یہ ہے کہ یہ میچ اگر پہلے 300 400 500 ملین لوگ دیکھتے تھے تو اب لگتا ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ دیکھیں گے، بیکاز آفٹر آل دیٹ ڈرامہ اینڈ آل دا ایپیسوڈ وی سا ان لاسٹ فیو ڈیز. کوئی جیتا نہیں. پاکستانی کہیں گے کہ ہم نے بہت کمال کر دیا، شرطیں منوا لی. انڈیا کہے گا کہ ہم نے شرطیں نہیں منی. BCCI کہے گا، بنگلہ دیش کہے گا. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ کرکٹ کی جیت ہے، اور جو ٹرو کرکٹ فین ہے نا، سیریسلی جو ریلیجیسلی کرکٹ کو واچ کرتے ہیں، یہ ان کی جیت ہے. اینڈ دس از ریئلی ٹرولی ریمارکیبل ڈے فار کرکٹ. تھینک یو فار واچنگ.